بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور آرام کر رہے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت طویل سفر سے واپس آئے تھے۔ ایک سپاہی کمرے کے دروازے تک آیا اور اندر جانے کی اجازت چاہی، لیکن اندر سے آواز نہیں آیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر آرام کر رہے تھے۔ دروازے پر کھڑے سپاہیوں نے کہا کہ سلطان آرام کر رہے ہیں، آپ انتظار کریں اور کچھ دیر بعد آ جانا۔ یہ سپاہی سلطان کا وفادار تھا، اس لیے سپاہی نے سلطان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے جاگنے تک وہاں انتظار کیا کہ جب سلطان بیدار ہو جائیں گے تو پھر اس سے ملاقات کریں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی آرام سے بیدار ہو گئے تو سپاہی نے اجازت چاہی اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان نے کہا کہ کیا خاص بات ہے جس کے لیے آپ نے اتنا انتظار کیا؟ سپاہی نے حیران ہو کر کہا کہ سلطان محترم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کمرے کے باہر انتظار کر رہا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ پھر سلطان نے سپاہی سے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ سپاہی نے کہا کہ شاہی حکیم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے اجازت دے دی، سپاہی باہر گیا اور حکیم کو اندر لے آیا اور سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ حکیم نے کہا کہ سلطان، کئی دنوں سے ایک بات مجھے پریشان کر رہا ہے، اس لیے آپ سے ملنے کی ضرورت پیش آئی، اور وہ بات یہ ہے کہ میرے حکیم خانے میں شاگردوں میں سے ایک عورت ہے اور اس عورت کا تعلق یہودی مذہب سے ہے۔ اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ اسلام کے بارے میں جانتی ہے۔ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، لیکن اس عورت کے چند ایک سوالات ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ ان سوالات میں سے ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا کہ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جس کا جواب آپ جیسے حکیم کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی؟ حکیم نے کہا کہ وہ خاتون کہتی ہے کہ مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، اس میں کون سی برائی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ وہ خاتون یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں سب لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جب یہ خنزیر جوانی تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل تم اس عورت کے ساتھ میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ حکیم صاحب نے حکم کی تعمیل کی اور وہ دونوں اگلے دن سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حکیم نے کہا کہ سلطان محترم، یہ ہے وہ عورت۔ سلطان نے عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنا سوال بتاؤ۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے اسلام کے بارے میں بہت پڑھائی کی ہے، بہت کچھ سیکھی اور جانتی ہوں، خواہش ہے کہ اسلام قبول کر لوں۔ ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانا کیوں منع ہے، اور یہ ہماری پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع فرمایا ہے وہاں اس کی دلیل بھی موجود ہے، لیکن خنزیر کے بارے میں مجھے ابھی تک مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل بھی پڑھی ہے، وہاں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام میں خنزیر کا گوشت کیوں کھانا منع ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر سے کہا کہ بائبل کی کتاب لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے بائبل کو کھولا اور کہا کہ یہاں بھی لکھا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ عورت نے کہا میرے پاس جو بائبل کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس کتاب کو اپنے الفاظ سے تبدیل کر رہے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے تمہارا بائبل ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ اب میں سائنس سے ثابت کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے کہا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ عورت سپاہیوں کے ساتھ جنگل گئی، سور کا شکار کیا اور گھر لے آئی۔ عورت اس کا گوشت پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں لے آئی۔ سلطان نے ایک بوٹی نکالی اور عورت سے کہا کہ اب اس کو چھری سے 2 حصے کرو۔ عورت نے جب بوٹی کے 2 حصے کیے تو درمیان والا گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا کہ تم نے تو گوشت کو صحیح طریقے سے پکایا نہیں۔ عورت نے کہا کہ میں نے تو گوشت کو اچھی طرح سے پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آئی ہوگی کہ حرام گوشت چاہے جتنا بھی پکا لو، اگر چاہے اس کو آگ کی کتنی ہی تپش دو تو یہ اندر سے کچا ہوتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ آپ خود ایک حکیم ہے، آپ بتائیے کہ جو چیز کچا ہو اور پیٹ میں چلا جائے تو وہ کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ کو سور کے بارے میں مزید بتاتا ہوں کہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت غلیظ ہوتی ہے۔ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب کوئی دوسرا اس کی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ بہت خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ ایسے جانور جس کی بنیاد غلاظت سے بری ہوئی ہو تو وہ آپ کو کیا پیدا دے گی۔ یہ باتیں سن کر وہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ سے متاثر ہوئی اور کہا کہ سلطان محترم، مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کی نعروں سے بلند ہو گیا، اور اس طرح یہ عورت مسلمان ہو گئی۔